ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھ گیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ میرے بستر میں مجھے بے انتہا سردی لگ رہی تھی۔ یہ گرم بستر بھی میرے اندر کے خوف کو بجھا نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنے اوپر چادر لپیٹ چکا تھا اور خود کو چادر میں گم کر لیا۔ بار بار میرے سامنے میری بیوی کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے فریاد کر رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھے اس پانی سے نکال لو۔ مجھے تیرنا نہیں آتا، لیکن میں وہاں کھڑا ہنستا رہا۔ مجھے اس وقت خدا کا خوف نہیں رہا۔ مجھے یہی تھا کہ اس وقت کون ہی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش اس وقت میں نے ہاتھ بڑھا دیا ہوتا، اس کو اس بات کی سزا نہ دی ہوتی جس کی وہ گنہگار نہیں تھی۔ اب وہ رات کو میرے خواب میں آ کر مجھے ڈراتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ مجھے اس سے خوف آنے لگ گیا۔ کئی بار میں نے محسوس کیا جیسے کسی نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہوں، کوئی مجھے گھسیٹ رہا ہو۔ چیخ مار کر میں اٹھ جاتا، اور یہ خواب ہی نہیں تھا۔ مجھے تو کافی بار احساس ہوا تھا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے ہو، کسی نے میرا گلا دبا دیا۔ کئی بار تو رات کو سوتے وقت میرا دم گھٹنے لگتا۔ میں خوف سے گہرے سانس لیتا، اٹھ جاتا۔ میرے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ہوتی اور میرا دل تیزی سے دھڑک رہا۔ مجھے یوں لگتا کہ اگر ایک پل کو بھی میں نہ جاگا تو میں فوت ہو جاؤں گا۔ آج بھی میرے ساتھ کچھ یوں ہی ہوا تھا۔ باہر گلی سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں پہلے ہی خوف زدہ تھا۔ یہ ماحول مزید مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، یوں جیسے کہ وہ ابھی اندر آ جائے گا، لیکن کھڑکیاں بجنی شروع ہو گئیں۔ مجھے کمرے میں اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میرا نام رضوان ہے۔ میں شروع ہی سے بہت ہی لاڈلا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میرے ابا اماں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، کبھی مجھے کسی چیز کے بارے میں ڈانٹا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اندر بہت سی غلط عادتیں پیدا ہو چکی تھیں۔ میں بہت مغرور تھا، اپنے سے نیچے لوگوں کو تو دیکھتا تک نہیں تھا۔ مجھ میں ضدی پن تھا۔ میرے ابا اسکول میں پروفیسر تھے، ان کی اچھی تنخواہ تھی، جبکہ میری والدہ گھرداری سنبھالتی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں رہتے تھے۔ میری بہنیں سرکاری اسکول میں پڑھتی تھیں، جبکہ میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے جاتا تھا۔ کبھی اماں نے مجھ پر آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ دراصل میرے اماں ابا شروع ہی سے بیٹے کی خواہش میں تھے، لیکن اللہ نے انہیں 6 بیٹیاں دے دیں۔ یہ نہیں تھا کہ کبھی بیٹیوں کی حق تلفی کی ہو، لیکن وقت کے ساتھ یہ خواہش مزید شدت اختیار کر چکی تھی۔ انہوں نے کئی ڈاکٹری علاج بھی کروائے، کہیں سے دم بھی کروایا۔ ایک عامل بابا کا یقین تھا کہ جب وہ دم کرتے ہیں تو بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کے لوگوں کا یقین تھا، دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ لیکن بیٹے کی خواہش میں ابا جیسے سمجھدار مرد بھی ان کے ساتھ بابا کے مزار پر چل پڑے۔ میری اماں 3 گھنٹے کا سفر کر کے اس پہاڑی پر پہنچی، ان سے دم بھی کروا کر آئی تھی۔ وہ کہنے لگے تمہارے نصیب میں خوبصورت بیٹا ہوگا جو تھوڑا اکھڑ مزاج ہوگا، لیکن تم لوگوں کا فرما بردار بھی ہوگا۔ اور ان کی باتیں وقت کے ساتھ ساتھ سچ ثابت ہو رہی تھی۔ میں ایک دفعہ جس چیز کی ضد کر لوں اس سے پیچھے قدم نہیں لیتا تھا۔ میری پیدائش پر ابا نے 100 نفل پڑھے اور اماں نے تو پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ میری بہنیں بھی نہایت خوش تھیں۔ اس عامل بابا کو ابا نے 2 بکرے بھی دیے تھے۔ وقت آگے بڑھتا گیا اور میں جوان ہوتا گیا۔ میرے اندر کی اکڑ مجھے دن بدن مغرور بنا رہی تھی۔ میں کبھی بھی اپنے سے چھوٹے لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھتا تھا۔ مجھے امیر لوگ ہی اٹریکٹ کرتے تھے۔ میں ہمیشہ دال سبزی گھر میں جب بنتی باہر نکل جاتا۔ میری اماں بھی چپکے سے مجھے پیسے دے دیتی ہیں۔ کیا یہ کہا جائے کہ گھر میں ایک فضول خرچ میں ہی تھا۔ میری بہنوں کو اس بات کا احساس تھا، اسی لیے وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے خرچے خود اٹھانے لگی۔ وہ بس 1 روپیہ نہیں مانگتی تھی، وہ خود کماتی ہوں اور خود پر لگاتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے بھی دے دیتی۔ اماں ابا کو ان کی شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ وقت کتنی جلدی گزرتا ہے نا، یوں لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہو جب ہم بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ ہمارے خاندان میں جب بیٹا نہ ہو تو مرد کو دوسری شادی کرنی پڑتی ہے، عورت کو وارث دینا لازمی تھا۔ یہ ہماری خاندان کی روایات تھی۔ میری اماں اس واسطے بھی خاصی خوش تھی کیونکہ اگر ان کی پھر سے بیٹی ہو جاتی تو ابا دوسری شادی کر لیتے۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میری پیدائش پر ان کے اوپر سے سوتن آنے سے بچ گئی تھی۔ میں نے پڑھائی میں کبھی کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی۔ میری بہنیں ہمیشہ اول آتی تھیں، وہ ٹرافی لا کر رکھتی تھیں، لیکن میں پاس بھی ہو جاتا تو میری اماں کہتی کہ ہمیں اور کیا چاہیے،
یہ پاس ہی ہوتا رہے، بس ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ میں میٹرک کے امتحان میں بہت پورے نمبروں سے ہی پاس ہوا تھا، لیکن میرے ابا کو امید تھی کہ وہ سفارش سے میری سرکاری نوکری کروا دیں گے، تو اس کے بعد BA کرنے کا وقت چٹکیوں میں گزر گیا۔ اس دوران میری کچھ بہنوں کی شادی ہو گئی تھی۔ میرے ابا جیسے جیسے ان کا فرض ادا کرتے جا رہے تھے، اگلی کا رشتہ پھر دیکھنا شروع ہو جاتے۔ وہ کہتے کہ جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے، اگلا گھر بھی اچھا ملنا کون سا آسان ہے۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں لوگوں کی نوکریاں نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں کسی کی سرکاری نوکر بننا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات شروع سے میرے دوستوں نے میرے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ تو دوسروں کی نوکریاں کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، تیرے جیسا حسن پرست انسان تو کرسی پر بیٹھا ہی بھلا لگتا ہے، اور میں بھی کرسی پر بیٹھ کر حکم دینے والوں میں سے تھا۔ اسی لیے میں نے ابا کو کہا کہ مجھے کوئی کاروبار کھڑا کر دیں۔ ہمارے گھر میں یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں تھا۔ میری اماں بھی یہی چاہتی تھیں کہ چاہے کاروبار ہی ہو لیکن یہ اپنے کام دھندے پر لگ جائے۔ انہوں نے پوری طرح سے کوشش کر رکھی تھی۔ ابا نے تو کئی سفارشیں بھی کی تھیں کہ میں وہاں نوکری پر پکا ہو جاؤں۔ انہوں نے کئی لوگوں سے لنکس بھی لڑائے تھے، لیکن میں انٹرویو دینے سے ہی نہیں گیا۔ اس وجہ سے وہ کافی مایوس ہو چکے تھے۔ کوئی نوکری میں 2 دن سے زیادہ نہیں کر پاتا تھا۔ 2 دن جانے کے بعد میں اس نوکری سے استعفیٰ دے آتا، کیونکہ مجھ سے مالک کی باتیں نہیں سنی جاتی تھی، اور دنیا آپ کو ماں باپ جیسا لاڈ پیار نہیں دیتی۔ اسی لیے اب جب میں کاروبار کا تذکرہ کیا تو میرے ابا فوراً مان گئے۔ انہوں نے مجھے خاصی رقم دے دی، لیکن وہ رقم نہ جانے کیسے پانی کی طرح بہہ گئی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ ساری رقم لگ گئی کہ مجھے کاروبار کون سا کرنا ہے۔ پہلے میں نے گاڑیوں کا کاروبار کا سوچا، لیکن رقم کم پڑ رہی تھی۔ ابا نے کہا یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، اسی لیے میں خاموشی سے موٹر سائیکل خریدنے نکل پڑا۔ ایک آدمی نے مجھے خاصا دھوکہ دے دیا، اور جس کی وجہ سے میری آدھی رقم ڈوب چکی تھی۔ اب کاروبار کرنا تو مشکل ہی تھا۔ میری رقم کو ڈوبتا دیکھ کر اماں نے سر پکڑ لیا تھا۔ کہنے لگی اس لڑکے کو سیدھا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ نہ جانے لڑکوں کو سیدھا کرنے کے لیے ایک ہی راستہ کیوں نکل آتا ہے۔ اپنے تجربات کے بنا پر جو والدین یہ کر گزرتے ہیں وہ اگلی لڑکی کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ مجھے رشتوں کی کمی نہیں ہے۔ میرے خاندان کی لڑکیاں ہی مجھ پر مرتی تھیں۔ ان کی نظر میں پسندیدگی دیکھ کر میں خود کو مغرور سمجھتا ہوں۔ یہاں تک کہ میری چچا زاد کزن نے بھی خودکشی کا ڈرامہ کیا تھا کہ مجھے رضوان سے شادی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے والدین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کون سا کماتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب والدین اتنا کما رہے ہوں تو اولاد کو کمانے کی کیا پڑی ہے یا کیا کمی رہ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ابھی یہ دنیا بہت بڑی ہے، ابھی تو مجھے عیاشی کرنی ہے، اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ تھوڑے اٹھا سکتا ہوں۔ میرے ابا کہنے لگے کہ تم اب اپنے معاملے میں تھوڑا سنجیدہ ہو جاؤ، دوستوں کو تھوڑا وقت کم دیا کرو۔ میری بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں اور اب اماں کو یہی فکر تھی کہ اگلی باری اس کی کیوں نہ اس کے ہاتھ بھی پیلے کر دیے جائیں۔ میں کچھ کماتا نہیں تھا، میرے ابا ہی کماتے تھے، لیکن گھر میں آمدن اچھی نہیں تھی۔ میری اماں کہنے لگی کہ ہم کون سا اسے بھوکا مار دیں گے، تیرے وارث کا سکھ دیکھوں گی، اپنی آنکھوں سے تجھے دولہا بنتے دیکھوں گی۔ میں دوستوں کے ساتھ آوارہ گھومنے کا شوقین، میں یہ رشتے نہیں نبھا سکتا تھا۔ بیوی کے جھنجھٹ میں تو پڑنا ہی نہیں تھا مجھے۔ یہ نہیں تھا کہ میں بہت نیک انسان تھا، میرے کئی لڑکیوں کے سرابطے تھے، ان سب کو میں نے شادی کے وعدے میں باندھ رکھا تھا۔ وہ سب بیوقوف لڑکیاں یہ سمجھتی تھیں کہ میں ان سے شادی کرنے والا ہوں۔ بھلا میں ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا تھا جو شادی سے پہلے ہی لڑکوں سے بات کرتی ہوں؟ وہ مجھ سے بات کرتی ہیں، اس میں کیا گارنٹی تھی کہ وہ صرف مجھ سے ہی بات کرتی ہیں؟ کیا معلوم وہ کتنے لڑکوں کو چونا لگا رہی ہوں۔ اسی لیے میں صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے رات کو لڑکیوں سے بات کرتا تھا، ان سے محبت بھری باتیں کرتا تھا۔ میں شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت تھا، لڑکیاں مجھ پر فدا ہو جاتی تھیں۔ کامنٹ باکس میں ان کی محبت بھری باتیں بھری پڑی تھیں، وہ مجھے خود بات کرتی تھیں۔ میں کبھی بھی کسی لڑکی کے پاس خود سے نہیں گیا تھا، مجھے یہ سب توہین لگتا تھا۔ اتنا خوبصورت تھا، امیر تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور کسی کو کیا چاہیے تھا؟ پیسہ اور خوبصورتی دونوں ہی میرے پاس تھے۔ اب تو لڑکیوں کا میرے پاس آنا بنتا ہی تھا، اور یہ مجھے عام سی بات لگتی تھی۔ کبھی میں اس پر خوش فہم نہیں ہوا تھا۔ دوست یار کافی میری خوش قسمتی پر مجھے داد دیتے تھے اور شاباشی بھی دیتے تھے کہ تو ہم سب سے کتنا اچھا ہے، ہمیں تو اس شکل میں کوئی عام سی لڑکی بھی نہیں ملتی، اور تجھے حسین سے حسین تر لڑکیاں میسج کرتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، محبت بھرے پیغام بھیجتی ہیں، اور تو بھی سب کو اچھا چونا لگا رہا ہے۔ ایک ساتھ 13 لڑکیوں کو شادی کے وعدے کر چکا ہے۔
میں ان کی باتوں پر گردن اکڑا کر چلتا رہا۔ کاش اس وقت کسی نے مجھے سمجھا دیا ہوتا کہ رشتے میں خلوص اور عزت دی جاتی ہے۔ یہ غرور پن آپ کی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ بن جاتا ہے اور آپ اس فیصلے پر واپس قدم بھی نہیں لے سکتے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ میں ابھی اس جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتا، لیکن نہ جانے انہیں کون سی لڑکی پسند آ گئی تھی کہ وہ پہلی بار مجھ سے ضد لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کافی حیرانی ہو رہی تھی۔ میری ماں نے میری ایک بار انکاری پر مجھے کسی چیز کے لیے زبردستی رضامند نہیں کیا، لیکن اس بات وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ تم اس لڑکے سے شادی کر لو، یہ نہ ہو کہ اس کی کہیں شادی ہو جائے اور ہم پھر ایسا ہیرا ڈھونڈتے ہی پھریں۔ سب کو یہی فکر تھی کہ شادی ہو جائے۔ میری اماں کہتی تھی کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ نوکری تو یہ کرتا ہی رہے گا، ورنہ اس کے باپ کی پینشن تو ہے ہی، ہمارا اپنا گھر ہے، ایک کرائے پر دیا ہوا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کھانے والے کون سا زیادہ ہیں؟ بہو آئے گی تو بھوکے پیٹ تو نہیں سونے دیں گے نا۔ میرا رشتہ میری بہن کے سسرال میں ہی دیکھا گیا تھا، کیونکہ میری بہن کا ماننا تھا کہ اس کی نند بہت ہی معصوم ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ میری اماں بھی اس لڑکی سے کئی بار مل چکی تھی اور اس بات سے قائل تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ مجھے تو بہت معصوم سی بچی چاہیے۔ لڑکی کے گھر والے خاصے پردہ دار تھے۔ میں نے امی کو کہا تھا کہ رشتہ دیکھنے جائیں تو میں بھی ساتھ جاؤں گا تاکہ لڑکی کو اچھے سے دیکھ سکوں۔ میرے اس اصرار پر وہ مجھے ساتھ تو لے گئے، لیکن لڑکی سامنے نہ آئی، جبکہ اماں کو بھی اسے دیکھنے جانا پڑا۔ کہنے لگے کہ وہ پردہ کرتی ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئے کہ مجھ سے کیسا پردہ، میں تو ہونے والا شوہر ہوں۔ بعد میں نہ جانے خوبصورت نکلے بھی یا نہ نکلے، لیکن اماں نے ایسا ہرا جھنڈا دکھا دیا تھا، وہ وہیں اڑ گئی تھی۔ لڑکی نے چہرے کو چھپا رکھا تھا اور اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ خاصی دبلی پتلی سی تھی، لیکن میں نے بدمزہ ہو کر نگاہیں پھیر دی کہ میں نے تو اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے خود کو لمبی سی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ میرے اماں کو بہت کہا کہ مجھے اس لڑکی کی تصویریں دکھا دو۔ کہنے لگیں کہ دیکھ کر کیا کرو گے، وہ پردہ کرتی ہے، شادی کے بعد تمہارے ساتھ ہی تو رہنا ہے۔ پردہ کرنے والی عورت نصیب والوں کو ملتی ہے، ورنہ آج کل کی تو چلاک لڑکیاں تمہیں انگلیوں پر نچا دیں۔ میں ان کی فکر کو سمجھتا تھا۔ وہ معصوم لڑکی دیکھ کر لانا چاہتی تھی تاکہ وہ ہمیشہ سے اپنے بیٹے پر حق جتا سکیں اور بہو کو بھی اپنے قابو میں کر سکیں، کیونکہ میں ان کا اکلوتا سہارا تھا۔ لیکن وہ یہ بات غلط سمجھتی تھی کہ لڑکیاں مجھے بیوقوف بناتی ہیں، بلکہ میں تو لڑکیوں کو بیوقوف بنا دیتا تھا۔ ہمارا کچھ بھی عام جوڑے جیسا نہ تھا۔ نہ منگنی کے بعد بھی اس سے مجھ سے شادی تک بات نہیں کی۔ وہ ہمیشہ میرے سامنے پردے میں ہی رہتی تھی۔ کبھی کبھار میرے اندر تجسس جاگتا تھا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھوں، لیکن اس کے پردے کی وجہ سے میں اسے کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ ایسے بھی اماں نے شروع دن سے کہا تھا کہ یہ تمہاری بہن کا سسرال ہے، اسی لیے تھوڑی احتیاط کرنا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پاک بازی کا صرف ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن آج کل کے دور میں بھلا ایسی پاک باز عورت کہاں ہوگی؟ وہ مجھ سے ہی پردہ کرے، اپنے ہونے والے شوہر سے بات تک نہ کرے۔ لیکن میری بہن کہنے لگی کہ وہ بہت معصوم ہے، ہمیشہ سے گاؤں میں رہتی آئی ہے، اسے یہ چالاکیاں نہیں پسند، اسی لیے تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک چلے گی۔ تمہاری جیسی چالاک لڑکی تمہیں لے کر دے دی ہے تو تم دونوں کا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ وہ کس طرح ٹھیک ہی تھی، اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شاید انہیں میرے ابا کی دولت کا معلوم تھا۔ شروع ہی سے ہمارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل رہی تھی، کیونکہ میرے دادا بھی سرکاری نوکری پر تھے۔ انہوں نے اچھا خاصا پیسہ ہمارے لیے جمع کر رکھا تھا، اور اس کے بعد میرے ابا نے یہ سرکاری نوکری سنبھال لی، اور اب ان کے بعد میں نکما ہی تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کی لت میرے لیے کافی ہے، میں ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتا ہوں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چاہ رہی تھیں اور میں ایسے پھر رہا تھا جیسے میرے علاوہ کسی کی شادی ہو۔ نیا فرنیچر میرے کمرے میں سجا دیا گیا، ہونے والی دلہن کے کپڑے تک لائے گئے۔ مجھے کہیں نہ کہیں اپنے ہونے والی بیوی کو دیکھنے کی تمنا تو تھی، کیونکہ میں اب تک اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ ہمیشہ سے پردے میں ہی رہتی تھی۔ آخر اماں کی خواہش پہ میری شادی ہو گئی۔ محلے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، دھوم دھام سے بارات کی۔ جتنا خرچہ اماں کر سکتی تھی اس سے بڑھ کر خرچہ کیا تھا۔ بہو کا سامان بھی مہنگے مال سے برانڈڈ لیا تھا کہ اکلوتی بہو ہے، پتہ لگنی چاہیے۔ دوست یاروں میں گھرا کھڑا تھا۔ یہ دن ہر انسان کے لیے خاص ہوتا ہے، اس کے اس حوالے سے بہت سے خواب ہوتے ہیں۔ دوست کہہ رہے تھے کہ آج کئی لڑکیوں کی بد دعا لگے گی جن سے تم نے شادی کے لیے وعدے کر رکھے ہوں گے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ تم نے ان کو کیا چونا لگایا ہے۔ بیچاریوں کے دل پر گہرے زخم تھے۔ میں مغرور پن سے بولا، رضوان ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہو سکتا۔
ان سے جان چھڑا کر نکلے تو مجھے کافی دیر بعد کمرے میں گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں اندر گیا اسے دیکھ کر حیرانی سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا کیا سوچ کر آیا تھا، سادہ سے سرخ جوڑے میں وہ میری منتظر ہوگی۔ اسے مجھے دیکھ کر ہی نگاہیں جھکا لی۔ میں بھی اماں کا زیور بے دلی سے اسے پہنا دیا۔ یہ خاصا ہیرا ڈھونڈ کر رکھا ہوگا، لیکن اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرا موڈ خاصا بدمزہ ہو چکا۔ سانولی رنگت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، دیکھنے سے ہی لگتا تھا کہ خون کی خاصی کمی ہے۔ آنکھیں مسکارے کے بوجھ کے باوجود خاصی پیلی نظر آ رہی تھی۔ نین نقش بھی عام سے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ اماں نے اس سے شادی کروانے کے لیے اتنا واویلا کیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کوئی پرستان کی پری ہوگی جو میرے نصیب میں لکھی جائے گی، لیکن میں خاموش رہا۔ جو بھی تھا وہ میرے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر پرسکون کیا کہ وہ پاک باز ہے۔ ایسی لڑکیاں کسی سے دل لگا نہیں کرتی، یا یہ کہا جائے کہ لڑکے ہی ان سے دل لگی کرنا پسند نہیں کرتے۔ جو بھی تھا رات کو حقوق پورے کیے گئے۔ صبح ہوتے ہی اماں اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ میرا موڈ خاصا خراب ہو چکا تھا۔ میں ان کے سامنے ہی بول پڑا کہ آپ کو یہی لڑکی ملی تھی؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ میری جیسی کوئی خوبصورت لڑکی لائیں گی، لیکن آپ تو یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کر آ گئی۔ نہ جانے اس کو کون کون سی بیماریاں ہیں، اتنی پیلی رنگت ہے اور اوپر سے مجھے تو لگتا ہے جیسے جان ہی نہ ہو۔ اماں بولی کہ اچھے گھر کی لڑکی ہے، شریف ہے، یہاں کھائے پیے گی تو صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ میں سسرال والوں سے بھی ایسے ہی ملا تھا جیسے زبردستی ملایا گیا ہو۔ ہمارا ولیمہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھ جیسے خوبرو شخص کی ایسی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ میں اپنی بیوی سے کوئی محبت محسوس نہیں کرتا تھا، کوئی لگاوٹ نہیں تھی، بس زبردستی اپنا حق وصول کر لیتا تھا۔ مرد بھلا اپنا حق کہیں چھوڑتا ہے؟ میری مردانگی مجھے حق چھوڑنے نہیں دیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ناراضگی کی ہے، اور وہ جیسا اتنا خوبصورت مرد بنایا تھا تو عورت بھی خوبصورت بنانی تھی۔ مجھے باہر دوستوں میں تو اسے دکھاتے شرمندگی ہونے لگی، کیونکہ نہ تو اسے صحت تھی اور نہ ہی اسے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ دوست یار سے میں اسے دور ہی رکھتا تھا، اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرو تاکہ جلدی ہم پوتا پوتی کی خبر سن سکیں۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ بھی بچہ پیدا کر سکے گی، اتنی کمزور تھی۔ میں اسے ہمیشہ کھانے کو کہتا تھا۔ اس کی پیلی آنکھیں مجھے غصہ دلا دیتی تھی۔ مجھے تندرست، صحت مند اور پر رونق سی بیوی چاہیے تھی۔ وہ جب سے ہمارے گھر میں آئی تھی تھکاوٹ سے چور، ہمیشہ تھکی تھکی دکھائی دیتی تھی۔ دن بدن اس کی کھانسی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے وہ پہلے سے بیمار ہے۔ جب سے میں نے اسے دیکھا تھا وہ بیمار ہی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پیلی پڑ چکی تھیں۔ اتنا کھانے کے باوجود بھی اس کا جسم پتلا ہی تھا۔ میں نے اس کا مکمل چیک اپ کروانے کا سوچا۔ اس کا تفصیلی چیک اپ کروانے کے لیے میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور رپورٹس آنے پر پتہ چلا کہ اسے تو ٹی بی کا مرض ہے، جو آج کل کے دور میں لا علاج تو نہیں رہا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے مزید نفرت ہو گئی، اور یہ نفرت کا گراف بڑھتا ہی گیا۔ میں اللہ سے ہمیشہ شکوہ کرتا اور کہتا تھا کہ بھائی میرا نصیب ہی کھوٹا نکلا، ہر بار چھایا رہتا تھا۔ کبھی کبھار مجھے لگتا تھا کہ یہ ان لڑکیوں کی بد دعا ہے جو مجھے لگ گئی ہے، وہ قبول ہو چکی ہیں۔ میں ہر وقت اماں کو باتیں سناتا رہتا کہ بہت ڈھونڈ کر بہو لائی تھی، ہمیشہ کہتی رہتی تھی کہ شادی کر لو، ایسی بہو لائی ہیں۔ میری اماں مایوس دکھائی دیتی تھی اور اپنی بہو سے خاصی مایوس تھی۔ کہنے لگی کوئی نہیں، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی، پھر دیکھنا یہ ہمارا آنگن پوتا پوتی سے بھر دے گی۔ تم اتنے دل برداشتہ نہ ہو، تمہاری بیوی ہے، بیماری اور تندرستی تو زندگی کا حصہ ہے۔ وہ واقعی میں معصوم تھی۔ وہ میری ہر بات کو خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی، کبھی کوئی حرف مخالفت نہیں کہا تھا، کبھی میرے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ اپنے والدین کے سامنے بھی میری تعریف کیا کرتی تھی، جھوٹ میں بھی یہی کہا کرتی تھی کہ وہ میرا خاصا خیال رکھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں اسے منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ وہ کمرے میں ہوتی تو میں کمرے سے باہر نکل جاتا، بلکہ میں اس سے یہی کہا کرتا تھا کہ جب میں کمرے میں ہوا کروں تو تم کمرے میں مت آیا کرو۔ اس کو الگ کمرہ دے رکھا تھا۔ میری اماں ان سب سے خاصی مایوس تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ اس کو بیماری ہے، آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی ایسے بیمار ہو جاؤں؟ مجھے تب لگتا تھا کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، اسی لیے اسے کیا چاہیے، اسے تو خوش ہونا چاہیے۔ میں اس کے باتوں باتوں میں دل دکھاتا رہتا تھا۔ کون ہے جو اتنے انسانوں کو دکھی کرتا ہے یا انہیں خوش کرتا ہے؟ دکھ سکھ کا لیکھدار اس کے ہوتے لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں، جنگوں کی نظر ہو جاتے ہیں، کچھ بادشاہت کی گدی پر بیٹھے رہتے ہیں، کچھ دور عمیق جنگلات اور نارسا جگہوں پر بھوک پیاس سے مارے جاتے ہیں۔ وہ جو عشق کو مجاز سے حقیقت اور حقیقت سے مجاز تک لاتا ہے،
میں بھول گیا تھا کہ وہی خدا ہے جس سے میں انصاف مانگ رہا ہوں۔ اگر وہ انصاف پر آ گیا تو مجھ جیسے گناہگار کو مشکل میں پڑ جائے گا۔ میں روز اس کی باتیں سناتا تھا، پھر خود مظلوم بن جاتا تھا، اور میری بے راہ دوست جنہیں دشمن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، میں دوستوں کے سامنے مظلوم بننے کا ڈرامہ کرتا تھا۔ اماں نے کہا کہ آج تک ہمارے خاندان میں کسی کو طلاق نہیں ہوئی، تم اسے طلاق نہیں دے سکتے۔ وہ میرے کہے بغیر میری ہر بات کو مان جاتی تھی۔ آپ کو کوئی انسان بلا وجہ میسر ہو تو آپ کو اس کی قدر نہیں رہتی ہے، آپ اسے مفت کا مال سمجھ لیتے ہیں، اس کی ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیسے پیچھا چھڑواؤں۔ اس کے ساتھ ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کو مار دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے میرا دل ایک لمحے کو بھی نہیں کانپا تھا۔ میں ایک جان کو قتل کرنے والا ہوں۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی احساس باقی نہ رہا۔ جو تھوڑی بہت بیوی کی عزت تھی وہ بھی اس کی بیماری کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ بیمار عورت میرے پلے باندھی گئی ہے، یہ میرے ساتھ ناانصافی کی بات ہے، لیکن مجھے اسے یوں مارتا تو لوگ مجھ پر شک بھی کرتے اور مجھے قاتل قرار دیتے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پہلے اس سے دوستی کروں گا، اس کے بعد اسے مار دوں گا۔ مجھے اپنی بہن کے گھر کا خیال آیا، کیونکہ جس گھر میں میری بہن آئی تھی وہیں میری بہن بھی بیاہ کر گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں مجھے اس رشتے کو نبھانے کو بار بار کہتی تھی۔ میری بہن کا رشتہ اس کے گھر پر تھا، میں اتنی جلدی تو یہ گھر نہیں توڑنا چاہتا تھا، ورنہ میری بہن کی زندگی اثر انداز ہوتی۔ تو میری اماں کسی طور پر نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کا گھر ٹوٹے۔ اس وجہ سے وہ ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اپنی بہو کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرے، ورنہ میری بیوی تھی اتنی معصوم کہ کبھی اس نے شکایت ہی نہیں لگائی تھی، لیکن مجھے کبھی اچھی نہیں لگی۔ اس وجہ سے مجھے اپنی بہن کے گھر کے تباہ ہونے کا ڈر بھی تھا کہ اگر بہن گھر پر آ گئی تو ساری زندگی مجھے کوسے گی کہ میری وجہ سے اس کا گھر خراب ہو گیا۔ یہ وٹا سٹا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں اپنی بیوی کو ڈراتا رہتا تھا کہ میری بہن خوبصورت ہے اور تندرست ہے، تمہارا بھائی اگر اس سے برا سلوک کرے گا تو اچھا نہیں ہوگا، اور تم بھی یہاں کی بات وہاں نہ بتایا کرو۔ وہ ہمیشہ مجھے تسلی دیتی کہ وہ کوئی بات بھی نہیں بتاتی، اسے یہی امید تھی کہ میں ایک دن ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ امیدیں اسے میری ماں نے دلائی تھی۔ ایک دن اسے بہت اچھے سے پیش آ رہا تھا، وہ کافی حیران ہوئی کیونکہ کبھی میں سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ پانی کا گلاس لاتی تو میں پانی تک نہیں پیتا تھا، اس کے جھوٹے برتنوں میں کھانا تک نہیں کھاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے الگ ہی بیٹھی رہتی تھی جیسے اسے اچھوت کی بیماری ہو۔ میری اماں اسے سمجھانے لگیں، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ وہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گا، اب وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اسی لیے میں 2 سے 3 ہفتے اس کے ساتھ ٹھیک رہا تاکہ سب پرسکون ہو جائیں، کسی کو میری طرف شک نہ جائے۔ وہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ بار بار مجھے کہتی تھی کہ جب آپ مجھ سے غصہ کرتے تھے تو میں اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اب ہم ہنسی خوشی رہیں گے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، پھر دیکھیں ہماری اولاد ہوگی۔ اس کی بات پر ہنس دیا کرتا تھا اور وہ شرما سی جاتی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ میرے دماغ میں اسے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ میں نے اس میں کسی کو شامل نہیں کیا کیونکہ یہ کام بڑے احتیاط کا تھا۔ اگر میں کسی کو شامل کر لیتا کل کو مجھ سے غداری کر کے مجھے جیل میں ڈال دیتا۔ اس وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کنارے خود لگاؤں گا۔ میں اسے دریا کنارے لے گیا اور وہاں پانی دیکھ کر کافی خوش ہوئی، وہاں پانی سے کھیلنے لگی۔ میں دور کھڑا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہ اسی پانی میں ڈوب جائے گی۔ میں باتوں باتوں میں اس سے پوچھ ہی لیا تھا کہ اسے تیرنا آتا تو نہیں ہے، اگر اسے تیرنا آتا تو میرے لیے نقصان ہو جاتا، وہ تیر کر واپس پلٹ آتی اور حقیقت بیان کر دیتی، لیکن اس نے کہا کہ اسے تیرنا ہی نہیں آتا۔ میں نے اسے پرانے رویے کی معافی مانگی اور یوں ظاہر کیا جیسے میں اپنے رویے پر کافی شرمندہ ہوں۔ وہ واقعی بڑی معصوم تھی، اسی لیے میری بات پر یقین کر گئی۔ پہلے پہل تو وہ مجھ سے بات کرنے پر کافی جھجک رہی تھی۔ دیکھیں میں نے اسے قائل کر ہی لیا کہ میں تمہارا دوست ہوں، اسی لیے وہ کھل کر باتیں کرنے لگی۔ اس کی باتیں خاصی معصوم تھیں لیکن مجھ پر تو شیطان حاوی تھا، اسی لیے میں نے اس کی باتوں پر خاصا زور نہیں دیا۔ میرا دھیان تو اس کی حرکت پر تھا، اسی لیے میں اسے اونچائی پر لے گیا، پل کے اوپر کھڑا کر کے اس سے باتیں کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کا دھیان بھٹکنا تھا میں نے اسے دھکا دے چکا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا اور جلدی مجھے وہ موقع مل گیا۔ جیسے ہی وہ پل کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوئی میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، لوگ دور کھڑے تھے اور ہم وہاں سے کافی دور نکل آئے تھے۔
میں اور وہ اکیلے تھے، اسی لیے میں نے اسے یوں دھکا دیا کہ ایسے ظاہر ہو کہ وہ خود گری ہے۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، میں دھکا دینے پر وہ نیچے گر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے دھکا میں نے دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی، بار بار کہی تھی میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے بچا لیں، آپ مجھے یوں مار نہیں سکتے۔ وہ مجھے کئی واسطے دے چکی تھی، لیکن میں ہنستا وہ اسے دیکھ رہا تھا، یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے میں پریشان نہیں، لیکن دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ جب اس کی جدوجہد رک گئی تو میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اونچی اونچی آواز میں کہنے لگا، میری بیوی ڈوب رہی ہے، اسے بچاؤ۔ لوگ میرا پریشان چہرہ دیکھ کر کافی مدد کے لیے آئے، لیکن دل میں تو یہ خاصا خوش تھا، میرا اداکار پیدا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچے گی۔ لوگ مجھے سہارا دے رہے تھے، میں گرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، کچھ نے تو پانی میں چھلانگ بھی لگا دی تھی۔ میرا دل اندر سے دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں وہ انہیں مل ہی نہ جائے۔ لیکن صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، میں نے ریسکیو والوں کو بھی کال کر دی تھی، لیکن میری بیوی نہ ملی، اسی لیے میں اب پرسکون ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اب نہیں ملنے والی۔ میں روتا ہوا گھر واپس لوٹ آیا۔ میری ماں مجھے روتا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگی، تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گئے تھے اور یوں اکیلے ہاتھ کیوں آئے ہو؟ میں رو رو کر انہیں داستان سنانے لگا۔ وہ داستان میں نے حفظ کر رکھی تھی کہ کوئی پوچھے تو میں نے کیا کہنا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر والے اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے، اسی لیے میں نے انہیں کہا کہ ہم نہر کنارے بیٹھے تھے، لیکن وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اسے اوپر پل پر جانا ہے۔ میں اس کی ضد پر اسے اوپر لے گیا۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ میں اس کی فرمائش پوری نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہاں پر وہ پاؤں پھسلنے سے نیچے گر گئی۔ اسے بچانے کے لیے دوڑا، چلایا، لیکن تب تک وہ ڈوب چکی تھی اور اس کی لاش تک نہیں مل رہی۔ اس کے گھر والے بھی تلاش میں لگ گئے، لیکن لاش تک نہ ملی۔ میں رونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، سب مجھے دلاسے دے رہے تھے۔ اندر کی حقیقت تو صرف میں ہی جانتا تھا کہ اپنی بیوی کو مارنے والا میں خود ہی ہوں۔ لوگوں کو ایک مظلوم لگ رہا ہوں کہ جس کی بھی شادی کے 4 ماہ بعد ہی نہر میں ڈوب کر مر گئی۔ اس کے گھر والوں کو بھی حوصلہ دیا، میری بہن کا گھر بھی بچ گیا تھا اور میرا کام بھی ہو گیا۔ میں اپنے دن موج مستی میں گزار رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے دوبارہ سے جینے کی نئی امنگ مل گئی ہے۔ اس بار میں نے گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ میری شادی کی کوئی بات نہ کرے۔ وہ سمجھے کہ میں پہلی بیوی کے دکھ میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اصل حقیقت تو یہ تھی کہ ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پرانی محبوباؤں سے اپنے تعلقات بحال کر لیے تھے۔ میری زندگی میں رونق پھر سے لوٹ آئی تھی۔ مجھے اپنے فیصلے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوا۔ اس کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ وہ پہلے بھی زندگی کے رنگ نہیں جی رہی تھی، اور اب مر گئی تھی تو اس کا کیا ہی جاتا ہے۔ اس لیے مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں خاصا بے حس تھا۔ میری شروع سے ساری خواہشات پوری ہوئی تھی، اسی لیے میں بے حس بن گیا تھا۔ مجھے کسی کا غم ہی نہیں لگتا تھا۔ میرے ابا کہنے لگے کہ تم اب اس غم سے نکل آؤ اور کام دھندے پر توجہ دو۔ تمہاری ماں نے تمہاری شادی کروا دی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ کیا ہوا، وہ بیچاری لڑکی ہی ڈوب کر مر گئی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اب تم کام دھندے کی طرف آؤ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کہیں میں دوبارہ رقم ڈبو کر سڑک پر آ جاؤں، اسی لیے وہ مجھے قائل کرنے لگے کہ تم دوبارہ کام شروع کرو۔ میں انہیں یہی کہتا تھا کہ میری بیوی کو مرے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، اس غم سے ابھی میں نکل نہیں پا رہا اور آپ مجھے کچھ وقت دے دیں۔ میں گھر سے نکل کر دوستوں کے ساتھ کبھی تاش تو کبھی سنوکر کھیلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مر چکی ہے، اسی لیے میں دیر تک دوستوں کے ساتھ بیٹھا اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزار رہا تھا۔ ایک دن میں گھر واپس آیا تو گھر کے سبھی فرض ہو رہے تھے۔ مجھے جانے کیوں لگا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی ہو، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹا مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے پاؤں کھینچ رہا ہو۔ میں نے خوفزدہ ہو کر نگاہیں کھولی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن خواب میں بار بار میری بیوی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی میں مر چکی ہوں، اب تمہیں بھی مار دوں گی۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک دم مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے مارنے کی کوشش کی ہو۔ یوں ساری رات میں بے سکونی میں رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اماں کے جاگنے کا یقین کر کے سو گیا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا۔ مجھے یوں لگا کہ میں اپنی بیوی کو زیادہ ہی ذہن میں سوار کر لیا ہے، اس وجہ سے میں یہ سب خیالات آ رہے ہیں۔ اس روز میں دوستوں کے ساتھ زیادہ مگن رہا، لیکن جیسے ہی رات کو گھر آیا میرے ساتھ پھر دوبارہ وہی سب کچھ ہوا۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں رات کو سو نہیں پاتا تھا، خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ مجھے اس کے مرنے کا افسوس ہونے لگا، احساس ندامت مجھے گھیرنے لگا۔ ایک دن میں گھر واپس آیا تو کمرے میں دیکھا میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں کافی حیران تھا، وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی۔
میں سمجھا یہ خواب ہے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم نے مجھے مارنے کا پورا پلان کر لیا تھا۔ تم سمجھے تھے کہ اگر تم مجھے مار دو گے تو بچانے والی ذات مجھے بچا نہ پائے گی۔ میری لاش تیرتی تیرتی ایک گاؤں کے قریب چلی گئی۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے نکال کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور میں بچ گئی۔ میں ابھی تک اسے خواب ہی سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ پلک جھپکاتے ہی وہ چلی جائے گی۔ میں سے معافی مانگنے لگا، میں رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، لیکن وہ مجھے معاف کرنے والی نہیں تھی۔ میری ماں کے پردے کے پیچھے سے نکل آئی اور مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ کہنے لگی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرو گے تو کل کو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تم کیوں اتنے بے حس ہو گئے؟ تم نے اس بچی کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی تو منع کر دیتے، یوں مارنے پر آ گئے۔ یہ میری بیوی کے بھائی کا بڑا پن تھا کہ اس نے میری بہن کو نہیں نکالا تھا، نہ ہی کوئی بات کہی تھی۔ البتہ میرے ابا کہنے لگے کہ ہماری پرورش میں ہی کمی رہ گئی ہے، شروع سے اس کی ہر بات پوری کی ہے، اس وجہ سے اتنا مغرور ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے دوست یار مجھے گھر دینے پر راضی نہ تھے۔ میں کام کاج کرنے لگا، در بدر کے دھکے کھانے لگا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ کیا سزا کا دورانیہ وقت، عہد اور زمانے سے ماورا ہوتا ہے؟ کیا سزا کی عمر اتنی طویل ہو سکتی ہے کہ آخری حد میں بھی اسے مکمل ہوتا دیکھنے کے لیے زندہ نہ بچے؟ اگر میں اس کی تدبیر کو لمحے بھر کے لیے جرم تصور کر بھی لوں، تب بھی میرے نزدیک وہ جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے گناہ کی گنتی میں شمار کیا جائے۔ تمام گناہوں کو جرم کا چوغا پہنایا جا سکتا ہے، لیکن ہر جرم میں سے گناہ کا تصور ڈھونڈ نکالنا ایک پرتشدد رجحان ہے، اسے ذہن و دل قبول نہیں کرتا۔ جو میری سوچ کا دائرہ پھیلتا جا رہا تھا کہ جس کا مرکز سسفس تھا، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان گنت کیڑے میرے شریانوں کی دیوار کو چھیلتے ہوئے دماغ کی جانب رینگنے لگے ہوں۔ میں وہی سوال دل میں دہراتا تھا، کیا وہ اب تک اپنی سزا کاٹ رہا ہوگا؟ میں آرام سے کرسی پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدلتا ہوں۔ پہلو کیا بدلتا ہوں، اپنی ذات کو اس کی ذات میں رکھ کر سوچنے لگتا ہوں کہ جب میں خوش اندام زندگی کو اپنی باہوں میں سمیٹے اس کی ناف کو دھیرے سے سہلاتے ہوئے اس کی سراہی دار گردن کو اپنے دانتوں سے کاٹنے کے لیے اس کے بدن پر جھکوں اور عین اسی لمحے میری خوابگاہ میں موت آدم کے، تب میں کیا کروں گا؟ یہ تصور ذہن میں ابھرتے ہی میں شدید بے چینی محسوس کرنے لگا۔ آرام کرسی پر بیٹھے بیٹھے میں ایک بار پھر پہلو بدلتا ہوں۔ پہلو کیا بدلتا ہوں، گویا اس کے جسم سے اپنے بدن تک کی واپسی کا سفر کرتا ہوں۔ بالآخر ایسا کون ہوگا جو ایک صحت مند اور پرلطف زندگی کا آرزومند نہ ہو؟ موت سے فرار عین فطری رد عمل ہے، لیکن اس میں سے گناہ کا تصور ڈھونڈ نکالنا ایک غیر فطری عمل ہے۔ مجھے ابھی بھی اپنی بیوی کی یاد آتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ جیسے میرے قریب ہی ہے۔ میں اس سے معافی مانگنے کے لیے کئی بار اس کے گھر جا چکا تھا، لیکن میری بہن میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا کرتی تھی۔ میری سزا کو اتنے سال گزر چکے تھے، میں اپنے بلبوتے پر اپنا گھر بنا چکا تھا۔ میں نے خود کو ضائع نہیں ہونے دیا تاکہ میں اپنے والدین سے معافی مانگ سکوں، انہیں بتا سکوں کہ میں اپنی غلطی سدھار چکا ہوں۔ میں واپس اپنے والدین کے پاس گیا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں ان سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے قسم کھائی کہ میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گا۔ میرے والدین مجھے معاف کر چکے تھے۔ میں اپنی زندگی میں مطمئن تھا۔ مجھے امید تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ بیوی بھی مجھے معاف کر دے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔